زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم سب کی سعادت مندی ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم اپنے رب اللہ کریم کے مقدس بارگاہ میں نماز دوگانہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس نماز دوگانہ کو قبول فرمائے اور ہم سب کی قربانیوں کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا سامان بنائے۔ آپ حضرات میں سے کافی لوگوں کے چہروں پر میں نیند کے آثار دیکھ رہا ہوں، گویا کہ معمول کے خلاف آج آپ کی بیداری ہو گئی، چونکہ معمول تو سونے کا 11 بجے تک 12 بجے تک یا 10 بجے تک ہے، مگر یہ نیند کو جو قربان کرنے کا جذبہ ملا یہ بھی ہم نے قربانی سے ہی سیکھا ہے۔ بہرحال قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نیند کو بھی قربان کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، یہ بھی قربانی اللہ قبول فرمائے اور روزانہ بیدار رہ کر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جمعے کے دن یہ کہا تھا کہ میں انشاءاللہ عز و جل قربانی کے دن حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی کے پس منظر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا، مگر جب میں نے رات میں مطالعہ شروع کیا تو چونکہ یہ گفتگو بہت طویل ہے جو اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ وقت کافی زیادہ ہو، اور عید کے بیان میں اتنا زیادہ وقت نہیں رہتا ہے، تو میں نے سوچا کہ چند باتیں اور پیش کروں، باقی جو گفتگو بچی ہے انشاءاللہ اس کو میں جمعے کے دن یا اس کے بعد مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات ذہن نشی کر لیں، قربانی ہمارے ہاں واجب ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر قربانی پیش کرنا واجب ہے۔ یہ ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف، اور آپ کی معلومات کے لیے میں عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ 3 ائمہ ہیں جو کہتے ہیں قربانی واجب نہیں سنت ہے، مگر الحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، اور ایک فقہی مسئلہ ہے، فقہی مسائل میں ہمیشہ سے علماء کے مابین اختلافات رہے ہیں۔ ہم جو کہ حنفی ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل میں مقلد ہیں، اس لیے ہم پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی پیش کرو، اور ایک حدیث پاک میں حضور نے تنبیہ فرمائی، اور یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ وعید، اس کو آپ دھمکی کہہ لیں، وعید کہہ لیں، مَن لَّمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا،
کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہو، طاقت و قدرت ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ پیش کرے تو پھر وہ ہماری عیدگاہ میں آنے کی کوشش نہ کرے، عیدگاہ کے قریب آنے کی، بھٹکنے کی بھی کوشش نہ کرے۔ تو گویا کہ قربانی جو پیش کرے وہی عیدگاہ، وہی نماز دوگانہ ادا کرے۔ اب دیکھیں آپ، حضور نے تنبیہ فرمائی، وعید فرمائی اور کہا کہ ہرگز آنے کی کوشش نہ کرے جو شخص قربانی پیش نہ کرے۔ یہ حضور کا انداز گفتگو اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا، من لم یضحی من ضحى قبل الصلاة فلیعد اضحیتہ، کہ جو شخص نماز عید سے پہلے یعنی بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی پیش کر دے تو اس پر واجب ہے کہ پھر سے وہ قربانی پیش کرے، اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ شہر میں قربانی نماز سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے۔ شہر میں کسی ایک مقام پر بھی اگر نماز عید ہو گئی تو پھر قربانی ہو سکتی ہے۔ گاؤں دیہات میں چونکہ نماز عید واجب نہیں تو وہاں قربانی بھی شروع سے ہی پہلے وقت میں ہو سکتی ہے، نماز عید سے پہلے۔ یہ مسئلہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور رحمت عالم کا طریقہ کار کیا تھا۔ حضور نے ہجرت کے بعد 10 سال تک مسلسل قربانی پیش فرمائی ہے۔ ہجرت فرما کر حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مسلسل قربانیاں پیش کی ہیں اور اس کی باقاعدہ روایتیں موجود ہیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور کس قسم کا جانور پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ حضور نے حکم دیا کہ مینڈھا لے کے آؤ، ایسا مینڈھا جس کی آنکھیں کالی ہوں، اس کے ہاتھ پیر کالے ہوں، پورا بدن کالا ہو، یعنی سیاہ، مکمل سیاہ کالا مینڈھا آپ نے منگوایا اور کہا اے عائشہ چھری تیز کرو۔ حضرت عائشہ نے چھری تیز کی، بیوی تھی، زوجہ محترمہ تھی۔ اس کے بعد حضور نے اپنے ہاتھوں میں چھری لی اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھا آپ نے اور اللہ کا نام لے کر ذبح فرمایا اور پھر فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ یہ قربانی میں نے پیش کی ہے، تو میری جانب سے، میرے اہل بیت اطہار کی جانب سے اور میری امت کی جانب سے اس کو قبول فرما لے۔ اب آپ غور فرمائیں حضور کی محبت اپنی امتیوں سے کہ ہم تو آج پیدا ہوئے ہیں اس صدی میں اور ہماری پیدائش کے صدیوں پہلے حضور نے ہمارے نام سے قربانی پیش کی ہے اور کہا امت محمد، میری امت کی جانب سے قربانی کو تو قبول فرما لے۔ تو حضور کی امت سے محبت کرنا یہ حضور کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ، بہترین وسیلہ ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی امتیوں کا خیال فرمایا اور یہ قربانی جو واجب ہوئی اس میں بھی امتیوں کا خیال ملحوظ ہے۔ ایک روایت پہلے سماعت فرمائے پھر انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن قطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی بھی حضور کی قربانی کرنے کے حوالے سے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی اہمیت، فضیلت بیان فرمائی، عید الاضحیٰ کی اہمیت بیان فرمائی، پھر اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں 6 اونٹنیاں پیش کی گئیں۔ 6 اونٹنیاں، راوی کہتے ہیں اور جو وہاں موجود تھے وہ ساری حضرات کہتے ہیں کہ ان 6 اونٹنیوں کی کیفیت یہ تھی کہ جب انہوں نے حضور کو دیکھا کہ حضور سامنے کھڑے ہیں تو وہ قربان ہونے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگیں۔ ہر اونٹنی یہ چاہتی کہ حضور سب سے پہلے مجھے ذبح کرے، مجھے قربان کرے۔ اس کے بعد وہ اونٹنی آگے پیچھے ہونے لگی حضور کے دربار میں آنے کے لیے اور ایک ایک کر کے وہ سامنے آئے تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے ان کو ذبح کیا، نہ ان کو باندھا گیا نہ ان کو گرایا گیا، انہوں نے خوشی خوشی اپنی جان حضور کی رخ انور پر قربان کر دی اور ذبح ہو گئیں۔ اب ہم قربانی پیش کرتے ہیں، جانور جس قدر زیادہ موٹا ہوتا ہے ہمیں اسی قدر مشقت ہوتی ہے، اسے گرانے میں حالت خراب ہو جاتی ہے، رس پیر باندھے جاتے ہیں، اس کے بعد 5-6 لوگ اس کو گراتے ہیں۔ بڑا جانور بکروں کو گرانے میں حالت ڈاؤن ہو جاتی ہے اور بڑی مشکل سے بعض جانوروں کو ذبح کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ تو یہ ہمارا معاملہ ہے کہ جانور تیار نہیں ہوتا مرنے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے، اور وہ حضور کا معاملہ کہ جانور بھی حضور کو پہچانتے ہیں اور حضور کے ہاتھوں سے ذبح ہو جانا اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے تھے۔ تو وہ 6 اونٹنیاں اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہی تھیں کہ حضور سب سے پہلے مجھے قربان کریں۔
تو یہ حضور کی قربانی کا معاملہ کہ حضور نے قربانیاں پیش فرمائی ہیں۔ آج جو باتیں کی جاتی ہیں طرح طرح کی، کیا فائدہ قربانی پیش کرنے سے، اتنا ہی پیسہ صدقہ کر دیا جائے، اتنا ہی پیسہ غریب کو دے دیا جائے، کسی غریب بیٹی کی شادی میں دے دیا جائے، کسی جس کے پاس مکان ہے اس کا مکان تعمیر کروا دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ بلا شبہ یہ ساری باتیں عبادات میں سے ہیں، مگر حضور نے جہاں اپنی امتیوں کے ساتھ حسن معاملہ فرمایا، اچھے اخلاق، اچھے کردار کا مظاہرہ فرمایا، ان کی مصیبتوں، پریشانیوں، مشقتوں کو دور کرنے کی مکمل کوشش کی، قربانی بھی پیش کی ہے۔ دین کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، دین کے بھی کچھ احکام ہوتے ہیں، اور ان احکام میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کسی سے تسلیم قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ ساری چیزیں بھی عبادت ہیں، مگر قربانی پیش کرنا بھی یہ عبادت ہے۔ اس عبادت کے مقابلے میں اس دن کوئی دوسری عبادت نہیں آ سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس پر باقاعدہ روایت موجود ہے۔ اب قربانی کی وجوب کے حوالے سے ابھی میں نے ایک حدیث پاک پیش کیا آپ کے سامنے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص نماز سے پہلے قربانی پیش کرے تو پھر وہ دوبارہ جا کے قربانی پیش کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں ایک روایت دیکھیں آپ، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت برا بن عازب راوی ہیں، اور جو واقعہ ہے یہ ان کے ماموں کا پورا واقعہ ہے، یہ اپنے ماموں کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا قربانی کے دن، اور کہا کہ آج سب سے پہلے جو ہم کام کریں گے وہ یہ کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے، پھر جا کے قربانی پیش کریں گے۔ جس نے اس طریقے پر عمل کیا اس نے میری سنت کو پا لیا، اور جس نے اس طرح عمل نہ کیا بلکہ پہلے قربانی پیش کر دی پھر نماز پڑھنے آیا ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں۔ وہ جانور کھانے پینے کا گوشت تو ہو گیا، مگر وہ قربانی رب کی بارگاہ مقبول نہیں، اس کو چاہیے کہ پھر سے قربانی پیش کرے۔ اب محفل میں، مجلس میں، حاضرین میں ایک صحابی ہیں ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو وہ تو بالکل عجیب ان کی کیفیت تھی۔ وجہ یہ تھی کہ قربانی کا ایک ہی جانور تو وہ ذبح کر کے آئے تھے اور کھا پی کر آئے تھے، یعنی قربانی کر بھی دی نماز سے پہلے بالکل اول وقت میں، پکوا کر خود بھی کھایا، پڑوسیوں کو کھلایا بھی۔ یہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو قربانی پیش کر دی ہے۔ تو فرمایا جاؤ پھر سے قربانی پیش کرو۔ کہا حضور اب تو میرے پاس کوئی جانور نہیں کہ میں قربانی پیش کروں۔ حضور نے فرمایا کوئی جانور نہیں ہے؟ کہا حضور 6 مہینے کی ایک بکری ہے، مگر دیکھنے میں وہ اچھی خاصی موٹی تگڑی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہی 6 مہینے کی قربانی پیش کر دو، وَلَن تُجْزِعَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، اور اے ابو بردہ یہ حکم صرف تمہارے لیے ہے، میری امت کا کوئی بھی فرد اس حکم میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہے، اور قیامت تک کسی کے لیے بھی 6 مہینے کی قربانی کافی نہیں ہو سکتی ہے، جاؤ تمہارے لیے میں نے حکم خاص کر دیا۔ اب آپ دیکھیں تمام امتیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ 1 سال سے کم کا بکرا بکری ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی ہے، 1 دن بھی کم ہو تب بھی قربانی نہیں ہوگی، یہ باقاعدہ کتابوں کے اندر مسئلہ موجود ہے۔ مگر حضرت ابو بردہ کو حضور نے اس حکم سے الگ کر لیا۔ یہ ہے حضور کا پاور کہ شریعت سب کے لیے ہے، مگر حضور جس اپنے امتی کو جس حکم سے چاہے الگ فرما لے۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ حضرت ابو بردہ قربانی پہلے پیش کر دی تھی تو آخر حضور نے ان کے 6 مہینے کی قربانی کو قبول کیوں فرما لیا، اور یہ کیوں فرما جاؤ قربانی پیش کرو قربانی قبول ہو جائے گی؟ اصل میں معاملہ کیا ہے اس کو میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں، اور قربانی کا مقصد سمجھیں آپ کہ قربانی ہم کیوں پیش کرتے ہیں، آخر اللہ نے کیوں فرمایا قربانی پیش کرو، اور 3 دنوں کے اندر کروڑوں جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں اور کروڑوں لوگوں تک گوشت پہنچتا، لوگ کھاتے ہیں۔ گوشت ایک مکمل غذا ہے، سید الطعام، کھانے کا سردار ہے گوشت۔ اس کے اندر جتنی غذائیت، جتنا پاور، جتنی طاقت موجود ہے کسی اور شے کے اندر موجود نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء میں۔ حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں ان کا معاملہ کیا تھا، اصل میں خود بھی بھوکے تھے، گھر میں فاقہ تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، اور ان کے پڑوسی بھی فاقہ کر رہے تھے۔ ان کے کچھ پڑوسی تھے جو فاقے سے تھے، بھوک سے بلک رہے تھے، پڑوسیوں کے بچے۔ تو اب ان کو مسئلہ تو معلوم تھا کہ قربانی ہم کو نماز کے بعد کرنی ہے، مگر جب انہوں نے پڑوسیوں کی بھوک کو دیکھا، ان کے بلبلانے کو دیکھا، پریشانی مشقت کو دیکھا، تو پھر یہ برداشت نہیں کر سکے، چھری لی اور انہوں نے اپنا جانور ذبح کیا، بوٹیاں ماری،
گوشت بنایا یا یوں ہی اس کو تقسیم فرما دیا؟ گوشت تقسیم کرنے کے بعد یعنی اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے پڑوسیوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے بعد یہ مسجد تشریف لائے۔ یہ ادا حضور کو اس قدر محبوب ہوئی کہ حضور نے فرمایا کہ اے ابو بردہ، تمہاری شان یہ ہے کہ تمہارے پاس جو 6 مہینے کا بکرا یا بکری ہے اس کو تم ذبح کر دو تو یہ تمہاری قربانی قبول ہو جائے گی، اور قیامت تک کسی کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے کوئی بھی 6 مہینے کی بکری یا بکرا قربانی پیش کرے گا اس کی قربانی رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے اسلام کا مزاج۔ اس لیے ایک روایت میں آئے مسلم شریف کے کہ حضور نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الآخرہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مؤمنا مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ یہ ساری روایتیں موجود ہیں، اور یہ فرمایا حضور نے کہ جو شخص بھی کسی مسلمان سے، یہاں کسی متقی مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ سوچیں کہ بہت کوئی متقی اور بہت اعلیٰ قسم کا مسلمان ہو، اس کے لیے بات نہیں، ادنا قسم کا مسلمان، بس مسلمان ہو، بس بد مذہب نہ ہو، کافر و مرتد نہ ہو، مسلمان ہو، بھلے ہو فاسق و فاجر و گنہگار ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب سنیں آپ، من نفس عن مومن، جو شخص کسی مومن سے، کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی ایک معمولی سی مصیبت دور کر دے تو اللہ قیامت کی، آخرت کی بڑی سختیوں میں سے ایک بڑی عظیم سختی اس سے دور فرما دے گا۔ اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان، تنگ دست مسلمان پر، پریشان حال مسلمان پر آسانی پیدا کر دے، اس کی مصیبت دور کر دے، پریشانی اس کی ختم کر دے، آسانی فراہم کر دے، تو اللہ قیامت کے دن، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے۔ اور جو کسی مسلمان کو کے عیب کو چھپا لیتا ہے تو اللہ اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور بندہ جب تک اپنے مومن بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس وقت اپنے بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ اسی مزاج کے لیے قربانی کا وجوب ہوا، قربانی کو واجب قرار دیا گیا، تاکہ جو لوگ سال بھر گوشت نہیں کھا سکتے، بکرے کا گوشت، وہ بھی آج تو بہت مہنگا ہے، غالباً 700 یا 750 میں یا 650 میں بکرے کا گوشت ہے۔ اب جو لوگ روزانہ کھاتے کماتے بیچارے ہیں، 50 100 150 200 ان کی روزانہ کی آمدنی، وہ کہاں سے اتنا مہنگا گوشت کھائیں گے؟ یا جو مہینے میں 7 8 ہزار 10 12 ہزار کما رہے ہیں، ان کے اپنے لمبے اخراجات کی ایک لمبی فہرست ہے، وہ تو کھا نہیں سکتے، وہ کھائیں گے تو 6 7 8 10 مہینے میں پوا پر آدھا کلو گوشت لے کے کھا لیں گے۔ وہ اتنی ان کی تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ فراغت کے ساتھ پیٹ بھر کر کھائیں اور اپنے بال بچوں کو کئی ٹائم تک کھلائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ان سے۔ تو قربانی اصل میں ان کے لیے بھی ہے کہ جو مسلمان مالدار طبقہ ہے، کہ جو لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں، اس لیے وہ قربانی پیش کریں اور اپنے بال بچوں کو بھی کھلائیں، اور اپنے معاشرے میں جو اس قسم کے غریب لوگ موجود ہیں تلاش کر کر کے ان تک گوشت پہنچائیں۔ ہمارا مزاج تلاش کرنے کا نہیں ہے، جو آ کے لائن میں کھڑا ہو گیا، بھلے اس کے گھر میں پوری الماری، پوری فریز گوشت سے بھری ہوئی ہو، اس کو لوہاں لے جاؤ، ایک مطلب پیچھا چھڑاتے ہیں اپنے گوشت سے۔ نہیں، مزاج بنائیے تلاش کرنے کا۔ ہر آدمی بے غیرت نہیں ہوتا، لوگ غیرت مند بھی ہوتے ہیں، خوددار بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کی غیرت کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی خودداری کا خیال رکھنا چاہیے۔ بند پولیتھین میں اور کسی بند تھیلے میں اگر گوشت کر آپ کسی غریب کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں، غریب کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں، تو اس کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی وہ دعائیں ہمیں یہاں بھی کامیاب کریں گی اور آخرت میں بھی کامیابی کریں گی، کامیابی قدم بوس ہوگی۔ مگر آپ اسلام کے مزاج کو سمجھیں۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے ہمارے معاشرے میں، ہمیں نہیں پتا کون ہیں وہ لوگ، مگر ہم سنتے رہتے ہیں کہ جانور ذبح ہوتا ہے، پورا گوشت فریز میں لگا دیتے ہیں، اور پھر ایک مہینے تک، ڈیڑھ مہینے تک 1 کلو آدھا کلو نکال کر اس کو کھاتے رہتے ہیں، گویا کہ انہوں نے قربانی پیش کی، اپنے لیے پیش کی ہے۔ نہیں، یہ طریقہ انتہا آپ رکھیں جتنی آپ کو حاجت ہو، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اس کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے کہ 3 حصے کریں، 1 حصہ رکھیں گھر میں اپنے، یہ نہیں کہ 3 حصے خود ہی رکھ لیں، 1 حصہ رکھیں، 1 حصہ احباب میں تقسیم کریں، اور 1 حصہ شریعت میں مخصوص کیا غریبوں فقیروں کے لیے۔ وہ کہاں جائیں گے؟ کیا آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو ابھی تہیہ کر کے جائیں کہ آپ اس کا اہتمام کریں گے۔ اور جن لوگوں کو، وہ تو آپ کو گھر دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، کپڑے دیکھ کر معلوم ہوگا کہ کون ہمارے گوشت کے مستحقین ہیں۔ کسی پر کوئی آپ احسان نہ جتائیں،
کسی سے کوئی بات نہ کریں، بس آپ کا دل کہے کہ ہاں یہ مستحق ہے تو بس آپ پیک بنائیں اور پیک اسے گھر تک پہنچائیں۔ یہ عظیم ترین قربت، عظیم ترین عبادت ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ میں یہاں کا امام ہوں، الحمدللہ 12-13 سال ہو رہے ہیں، لوگ پیش کرتے ہیں لا کر کے، کبھی کبھی زیادہ گوشت آ جاتا ہے تو میں بقدر حاجت اس کو نکال، جو مجھے کھانے کی حاجت ہے بچوں کے لیے، بس بقدر حاجت نکالا۔ باقی جن کے بارے میں مجھے معلومات ہے میں بلا کر یا کسی بھی طریقے سے ان کے گھر تک وہ گوشت پہنچاتا ہوں۔ اللہ نے توفیق دی۔ اب اتنا پیسہ تو نہیں کہ ہم بکرا یہاں خریدیں، یہاں تو 25-30 ہزار کے بکرے ملتے ہیں، گاؤں میں سستے بکرے ملتے ہیں تو قربانی تو وہیں ہو جاتی ہے۔ ہم یہاں موجود ہے، جانور ہمارا گاؤں میں، وہاں قربانی موجود ہے۔ اب یہاں آپ احباب میں سے جو خوش نصیب دیتے ہیں اس میں سے تھوڑا نکال کر بقدر حاجت باقی میں ان تمام لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں جن کے بارے میں مجھے معلومات ہے کہ سال بھر صحیح ڈھنگ سے گوشت نہیں کھا پاتے ہیں، میں اہتمام کر دیتا ہوں ان کا۔ یہ مزاج آپ بنائیں اپنا، آپ تو سال بھر کھاتے رہتے ہیں، قربانی گوشت اگر آپ تھوڑا موڑا رکھ کر باقی تقسیم کر دیں کوئی بہت بڑی بات نہیں، اللہ نے نوازا ہے آپ کو۔ قربانی کا گوشت آپ مکمل فریز میں رکھ دیں اور پھر مہینے بھر کھائیں تو آپ یقین مانیے قربانی کی وہ برکتیں نہیں ملیں گی آپ کو جو برکتیں اس وقت مل سکتی ہیں جب آپ قربانی کرنے کے بعد صحیح ڈھنگ سے عزت و آبرو کا احترام کرتے ہوئے گوشت ان کے مستحقین تک پہنچائیں۔ یہ ہے قربانی کا مزاج، اور اس لیے اللہ نے قربانی کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آئے، ٹائم ہو رہا ہے، روایتیں بہت زیادہ ہیں، ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا، یہ بھی ہے عائشہ صدیقہ ہم سب کی ماں سے مروی، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من حراق الدم، کہ قربانی کے دنوں میں اللہ نے حضور نے فرمایا قربانی کے دنوں میں انسان کا کوئی بھی عمل قربانی کرنے سے زیادہ اللہ کی بارگاہ محبوب نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَصْلَافِهَا، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ یہ تو حضور نے بشارت دی، اس کے بعد پیغام کیا دیا، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، یہ آگے فرمایا لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی پیش کرو۔ قربانی پیش کرنے میں دل میں تنگی نہ ہو، قربانی پیش کرنے میں ریاکاری نہ ہو، فخر و مباحات نہ ہو۔ جو لوگ فخر و مباحات کے بغیر، دکھاوے کے بغیر، ریاکاری کے بغیر قربانی پیش کرتے ہیں تو حضرت امام حسن سے حدیث پاک مروی ہے کہ حضور نے فرمایا من ضحى طیبۃ نفسه محتسبا لاضحیته کان له حجابا من النار، کہ جو شخص قربانی اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ وہ اخلاص و خلوص و محبت کے ساتھ قربانی اس کی ہوتی ہے اور اپنی قربانی سے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتی ہے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتی ہے۔ اس لیے نیت پاکیزہ رکھیں۔ آج قربانی کو لوگوں نے فخر و مباحات کا ذریعہ بنا لیا ہے، لاتے ہیں موٹا موٹا، باہر صحن میں باندھتے ہیں، ویڈیوگرافی کرتے ہیں، اس کے ساتھ سیلفی لے کر سوشل میڈیا پر جا ڈالتے ہیں اور پھر شان سے کہتے ہیں ہم نے 80,000 کا بکرا خریدا، ہم نے اتنے ہزار کا بیل خریدا، ہم نے اتنے کا بھینسا خریدا۔ تو یہ سب فخر و مباحات کے ذریعے ان سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو قربانی کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کی قربانی قبول فرمائے، کھڑے ہو کر سب بندی فرما لیں اور تاکہ باہر جو لوگ ہیں ان کو اندر آنے کا موقع ملے۔ بالکل کندھے سے کندھا لگائیں اور بیچ میں کوئی